نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، آج 18 ربیع الثانی ہے اور آج ہی کے دن 725 ہجری کو سلطان المشائخ سلطان الاولیاء سلطان السلاطین محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک ہوا دہلی میں۔ سو آج کی ہماری یہ نشست سلسلہ چشتیہ کے اس عظیم امام اور پیشوا خواجہ خواجگان محبوب الہی حضرت محمد المعروف نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں سلسلہ چشتیہ نے بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا جو سامان کیا وہ اس قدر قابل تحسین
اور قابل صد افتخار ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ نائب رسول حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے برصغیر پاک و ہند میں اس سلسلہ کی بنیاد رکھی۔ اور پھر ان کے مرید صادق حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بعد شیخ المشائخ حضرت مولانا بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پھر بابا فرید الدین گنج شکر مسعود کے خلیفہ اعظم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے دین حق کو پھیلانے کے لیے جو کارہائے نمایاں انجام دیے وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی با اختلاف روایت 24 صفر مظفر یا 27 صفر مظفر 636 ہجری کو بدایوں میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی، آپ کی والدہ محترمہ پہلے لاہور کے رہنے والے تھے، پھر ہجرت کر کے بدایوں میں سکونت اختیار کی، اور وہیں پر حضرت خواجہ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش ہوئی۔ ماں نے بچپن ہی سے بڑی محبتوں کے ساتھ پالا تھا۔ نجیب الطرفین سادات گرانا ہے، باپ احمد بن دانیال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، والدہ ماجدہ سیدہ زلیخا رحمۃ اللہ تعالی علیہا، دونوں سادات گرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بدایوں میں جب آپ کی پیدائش ہوئی ابھی بچپن ہی تھا کہ ماں نے ایک خواب دیکھا۔ ماں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ ہے کہ آپ کے خامند حضرت احمد بن دانیال وہ بیمار ہو گئے ہیں، نظام الدین اولیاء کا بچپن ہے۔ ماں خواب دیکھتی ہے کہ غیب سے ندا آتی ہے کہ دو میں سے ایک کا انتخاب کر لو، اپنے بچے کو رکھنا ہے تو بچے کو رکھ لو، شوہر کو رکھنا ہے تو اسے رکھ لو، شوہر کو رکھنا ہے تو اسے رکھ لو۔ اب خواب میں ہی یہ بات بھی غیب سے ندا کی صورت میں آپ کو سنائی جا رہی ہے کہ یہ بچہ قطب الارشاد ہوگا اور اس سے بہت سی مخلوق
فائدہ اٹھائے گی، بہت سی مخلوق فائدہ اٹھائے گی۔ اسی بات کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء خود بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کا بارگاہ خداوندی میں بڑا رسوخ تھا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں وہ مقرب جانی جاتی تھی۔ جب کوئی کام آپ کو درپیش ہوتا اس کو خواب میں دیکھ لیتی، اسے خواب میں دیکھ لیتی اور اس کی بابت آپ کو اختیار دیا جاتا، اور جس طرح آپ پسند کرتی اسی کے موافق وہ کام ظہور پذیر ہو جاتا۔ کہتے جب میں شیرخوار بچہ تھا میری والدہ نے مجھ کو اختیار کیا۔ جب میں شیرخوار بچہ تھا یعنی دودھ پیتا بچہ تھا تو میری والدہ نے مجھے اختیار کیا، اور انہی ایام میں والد صاحب بیمار ہوئے، والدہ ان کو کھانے پینے کی ہر ایک چیز کھلاتی اور کسی چیز کا پرہیز نہ کراتی، اور فرماتی کہ چند روز کے مہمان ہیں، اور فرماتی کہ چند روز کے مہمان ہیں۔ کہتے پھر ایسا ہی ہوا، اور میں نے یہ حقائق اپنی والدہ ماجدہ سے سنی، یعنی والدہ ماجدہ نے ہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو یہ بات سنائی تھی، یہ بات سنائی تھی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، حضرت سیدہ زلیخا رحمۃ اللہ تعالی علیہا جب انہیں خواب میں بتا دیا گیا کہ یہ بچہ قطب الارشاد ہوگا، یہ بچہ قطب الارشاد ہوگا، اور ساتھ اختیار دیا گیا اپنے بیٹے کو رکھ لو یا اپنے خامند کا رکھ لو، تو والدہ ماجدہ نے مجھے رکھ لیا، اور پھر چند ہی دن گزرے کہ والد گرامی کا وصال ہو گیا، والد گرامی کا وصال ہو گیا اور وہ دنیا سے پردہ کر گئے، دنیا سے پردہ کر گئے۔ اب یہ بات بڑی ہی قابل توجہ ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے نانا بہت بڑے تاجر تھے اور بڑے مالدار تھے، مگر آپ کے والد گرامی کے وصال کے بعد والدہ ماجدہ نے اپنے والد گرامی کی طرف رجوع نہیں کیا کہ وہ ان کی سرپرستی فرمائیں، اس گھر کی کفالت کریں، بلکہ انہوں نے گھر میں محنت مزدوری والا کام کیا، روئی کا سوت کاٹتی، اس سے جو مزدوری ملتی اس سے گزر بسر ہوتا۔ حالات بچپن میں انتہائی کمزور تھے، کیونکہ والد گرامی کا سایہ تو اٹھ گیا، یتیمی ہے، ایک نظام الدین اولیاء، ایک بڑی بہن اور ایک والدہ ماجدہ ہیں، اور ایک والدہ ماجدہ ہیں۔ پھر تربیت کیسے کی؟ مشکل سے گزر بسر ہوتا، ہفتہ 10 دن میں کوئی ایسا دن بھی آ جاتا جب فاقہ ہوتا، جب فاقہ ہوتا اور گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہ ہوتا، مگر قربان جائیں سیدہ زلیخا تیری تربیت پر۔ جب گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو بیٹے کو مخاطب کر کے کہتی، بابا نظام آج ہم اللہ کے مہمان، بابا نظام آج ہم اللہ کے مہمان۔ وہ سمجھ جاتے کہ آج گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ملے گا۔ بچپن تھا، وقت گزرتا گیا، اور اسی طرح تعلیم کا، تربیت کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ ابتدائی تعلیم بدایون میں ہی حاصل کی،
فقہ، تفسیر، صرف و نحو، فارسی اور دیگر تمام ابتدائی علوم بدایوں میں حضرت شمس الدین دامغانی اور مولانا کمال الدین زاہد ان سے زانو تلمذ طے کر کے حاصل کی، اور پھر تعلیم ہی کی غرض سے بدایوں سے یہ گرانا دہلی میں جا شفٹ ہوا۔ مگر یہاں کی ایک اور خاص بات کہنا چاہوں گا، ماں نے بچپن میں ہی جب فاقہ ہوتا یہ تو بتا دیا کہ بابا نظام آج ہم اللہ کے مہمان، ساتھ اسی نہج پہ تربیت کا سلسلہ چلتا رہا، اور پھر کبھی یہ شوق و اشتیاق دل میں جنم لیتا اور والدہ ماجدہ سے خود سوال کر لیتے، اماں جان اب ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے؟ اللہ کے مہمان کب بنیں گے؟ اللہ کی مہمانی کا کیا معنی ہے؟ کب وہ دن آئے گا کہ پھر فاقہ مستی ہو، کچھ کھانے کو نہ ملے اور صبر کا مزہ چکھیں، اللہ کی رضا کا مزہ چکھیں، اللہ پر توکل کی تاثیر دیکھیں۔ اماں جان ہم اللہ کے مہمان کب ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ جب مائیں ایسی تربیت کرنے والی ہوں تو پھر ہی نظام الدین اولیاء بھی پیدا ہوتے ہیں، پھر ہی بابا فرید الدین بھی پیدا ہوتے ہیں کہ ماں تربیت کس طرح کر رہی ہے، بیٹا نماز پڑھی کر، بیٹا کہتا ہے اماں جان نماز پڑھوں گا تو اللہ کیا دے گا؟ بیٹا اللہ شکر دے گا، اللہ شکر دے گا۔ بیٹا نماز کی طرف راغب ہو رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ماں روزانہ نماز پڑھنے سے پہلے جائے نماز بچھا دیتی، مصلی کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتی، شکر کی پڑیا رکھ دیتی۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا ماں شکر کی پڑیا رکھنا بھول گئی، بیٹا وضو کر کے مصلی پہ آ بڑھا، نماز ادا کر رہا ہے، ماں کو یاد آ گیا آج تو شکر کی پڑیا نہیں رکھی، شکر کی پڑیا نہیں رکھی۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، مولا میں نے بیٹے کو کہہ رکھا ہے کہ نماز پڑھی کر اللہ شکر دے گا، آج میں بھول گئی ہوں، مولا میری لاج رکھ لے۔ اور بابا فرید الدین کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھی، مصلی اٹھایا، شکر کی پڑیا موجود، اور مائیں ایسی ہوں پھر ہی تو غوث الاعظم پیدا ہوتے ہیں۔ بڑی سادہ بات، نہ آج وہ مائیں رہیں نہ ہم ویسے باپ، سو اولادوں سے شکوہ کیسا، اولادوں سے گلہ کیسا۔ میں تو کئی بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ یارو اجر و ثواب اللہ رب العزت عطا کرے گا، اجر و ثواب اللہ رب العزت عطا کرے گا، وہ قیامت میں ملے گا، کسی نے نہیں دیکھا، مگر عقیدہ ہے، ایمان ہے، اللہ دیتا ہے، دے گا۔ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ مگر اگلی طرف آ جائیں، اپنی اولاد کے لیے تو ہم دن رات مارے مارے پھرتے ہیں نا، کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، اور کوئی پوچھے جواب کیا ہوتا ہے؟
اولاد کے لیے کر رہے ہیں. کیا ہے؟ اولاد کے لیے کر رہے ہیں. یہ ذمہ داریاں پوری ہو جائیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. یہ ذمہ داریاں پوری کرنا عین دین ہے، عین دین ہے، کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ دین سکھانے کے لیے، دین کی تربیت دینے کے لیے، ایک سچا اور سچا مسلمان بنانے کے لیے ہم نے اپنی اولاد پر کتنی توجہ دی ہے؟ انہیں کبھی اس چیز کا شوق دلانے کی کوشش کی ہے؟ اور پھر جس اولاد کے لیے ہم زندگی بھر کی محنت، بلکہ ساری زندگی کھپا دیتے ہیں، ساری زندگی کھپا دیتے ہیں اولاد کی ضرورتیں پوری کرنے میں، ان کی محبتوں پر واری واری جانے میں، کیا انہی کی تربیت کی خاطر ہم اچھے مسلمان بنے؟ انہی کی تربیت کی خاطر اللہ اور رسول، ان کے احکامات، تعلیمات، ان کو ایک لمحے کو چھوڑ لے؟ جس اولاد کی محبت کا دم ہم بھرتے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں، اور جن کے لیے صبح و شام ایک کرتے ہیں، ان کے اخلاق سنوارنے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، انہیں دین سکھانے کے لیے، اللہ کی بندگی سکھانے کے لیے، رسول کی محبت سکھانے کے لیے، دین کی اتباع و پیروی سکھانے کے لیے، کیا ہم اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کا پابند کرتے ہیں؟ رسول کی اتباع کا پابند کرتے ہیں؟ رسول کے اسوہ حسنہ کو، آپ کے خلق عظیم کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ہماری اولاد نے ویسا ہی بننا ہے، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی عادات ویسی ہی بننا ہے جیسے ہم ہوں گے، جیسے ہم ہوں گے، کہ سارا دن وہ باپ کی حیثیت میں مجھے دیکھتا ہے، ماں کی حیثیت میں اپنی ماں کو دیکھتا ہے، ہم اس پر قربان جاتے ہیں، اسی کی محبت میں سے ہی ہم بھی اچھے مسلمان ہو جائیں، اسی کو اچھے اخلاق دینے کے لیے ہم بھی اچھے اخلاق والے ہو جائیں، ہماری زبان میں مٹھاس آ جائے، ہمارا چہرہ بھی کھلا کھلا ہو، مسکراتا ہو، کھلا کھلا مسکراتا ہو، ہمیں دیکھے اور وہ بھی کسی سے ہنس کر بات کرنے والا ہو جائے، ہمیں دیکھے کہ والدین کی خدمت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اپنے بڑوں کو عزت دیتے ہیں، ہمارے دیکھا دیکھی وہ ہمارے بڑوں کو عزت دے، اپنے بڑوں کو عزت دے، احترام دے. ہم کبھی اس جہت پہ نہیں سوچتے، اللہ ماشاءاللہ کبھی نہیں سوچتے، ورنہ میں کئی بار ہی کہہ چکا ہوں کہ یارو کچھ نہ صحیح اپنی اولاد سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں، اس اولاد کی محبت کی خاطر ہی اپنے آپ کو سچا سچا سیدھا مسلمان بنا لو، اپنی عادات، اپنے اخلاق، اپنے معاملات کو سنوار کر. بہرحال اگر سیدہ زلیخا ماں ہو تو بیٹا نظام الدین ہوتا ہے، بیٹا فرید الدین مسعود ہو تو مائیں انہیں شکر کا لالچ دے کر تربیت کرواتی ہیں. مائیں اگر ساری زندگی میں کسی غیر محرم کو دیکھتی نہیں، کسی کی آواز سنتی نہیں، برائی کی طرف قدم بڑھتے نہیں، برا کلام کرتی نہیں، تو پھر غوث الاعظم پیدا ہوتے. ماں کو بھی کچھ ہونا پڑے گا اور باپ کو بھی کچھ ہونا پڑے گا اگر یہ خواہش ہو کہ ہماری اولاد اچھی ہو، ہماری اولاد نیک نام ہو، ہماری اولاد ایسی ہو
کہ وہ ہماری پہچان بنے، وہ ہماری پہچان بنے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، اس میں گرامی تو محمد ہے، اس میں گرامی تو محمد ہے۔ حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ آپ کے لقب نظام الاولیاء کی نسبت، نظام الاولیاء کی نسبت بیان کرتے ہیں کہ ہمارے خواجہ نظام الدین ایک دن بدایوں میں اپنے گھر میں بیٹھے تھے، کسی شخص نے آپ کے سامنے آ کر آواز دی، مولانا نظام الدین، مولانا نظام الدین۔ حضرت نے سوچا کہ میرا لقب تو نظام نہیں ہے اور اس گھر میں کوئی دوسرا نظام الدین بھی نہیں ہے، پھر یہ کیسے پکار رہا ہے؟ اس کے بعد جب آپ گھر سے باہر نکلے تو جو بھی ملتا وہ نظام الدین کہہ کر آپ کو مخاطب کرتا، اور اس دن سے آپ کا لقب نظام الدین معروف ہو گیا، نظام الدین معروف ہو گیا۔ اور آپ کے دیگر القابات میں سلطان الاولیاء، سلطان السلاطین، سلطان المشائخ اور محبوب الہی، یہ معروف القابات ہیں جن سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ملقب ہوئے۔ دہلی شفٹ ہو گئے، دہلی میں آپ کی ہمسائیگی میں حضرت خواجہ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ رہتے تھے، جو کہ چھوٹے بھائی تھے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے، جو کہ چھوٹے بھائی تھے خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر کے، جو شیخ المشائخ اور قطب الارشاد۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی حضرت نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نشست رہتی، ان کی صحبت رہتی۔ آپ نے چاہا کہ میں حضرت نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نسبت مریدی حاصل کر لوں، مگر حضرت نجیب الدین تب پیر بھی ایسے نہیں تھے نا، یہ بھی تو ہے، تب پیر بھی ایسے نہیں تھے۔ حضرت نجیب الدین متوکل بابا فرید الدین مسعود کے بھائی، وہ انہیں حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے مختلف طرح کی باتیں بتاتے رہتے۔ جب اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، تو حضرت نجیب الدین متوکل نے فرمایا نہیں، تو مجھ سے بیعت نہ ہو، تم اجودیہ، جسے اجودن بھی کہتے ہیں، اور آج وہ سرزمین پاک وطن ہے، وہاں چلے جاؤ اور وہاں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی بارگاہ میں جاؤ اور ان سے جا کے نسبت بیعت حاصل کرو۔ دہلی سے چلے، اجودیہ پہنچے، اور 7 ماہ چند دن حضرت کی صحبت میں رہے، تعلیم پائی، تربیت پائی۔ سلسلہ سہروردیہ کی معروف کتاب عوارف المعارف، اس کا باقاعدہ درس حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے لیا، قرآن کا درس لیا، حدیث کا درس لیا، پڑھا بھی اور تربیت بھی پائی، پڑھا بھی اور تربیت بھی پائی۔ آپ حضرت بابا فرید الدین کی بارگاہ میں 15 رجب 655 میں حاضر ہوئے، اور پھر 3 ربیع الاول 656 تک آپ کی بارگاہ میں سلوک و تصوف کی تربیت حاصل کرتے رہے، اور اس کے بعد واپس دہلی آ گئے، اور پھر جیسے جیسے اللہ کو منظور ہوا آتے جاتے رہے اور اپنے شیخ سے ارادت کرتے رہے۔ پھر ایک بڑی خاص بات، ایک مرتبہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت نظام الدین اولیاء سے فرمایا کہ اے نظام، تم میرے سارے مریدین کو جانتے ہو، سارے مریدین کو جانتے ہو، دیکھو ان میں کون کون اس قابل ہے کہ اسے خلافت دی جائے، اسے خرقۂ خلافت دیا جائے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کو 22-23
بڑے خلفاء کے نام لکھے، بڑے پیروں کے مریدوں کے نام لکھے، جنہیں آپ سمجھتے تھے کہ وہ سلوک و تصوف کی راہ پہ چلتے ہوئے ایسے ہو گئے ہیں کہ انہیں خرقہ خلافت دیا جائے۔ فہرست بنائی اور حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضور یہ وہ فہرست ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ اس قابل ہیں کہ انہیں خلافت دی جائے۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بابا فرید الدین مسعود، وہ لسٹ دیکھی اور 2-3 نام اس میں سے کاٹ دیے، 2-3 نام ان میں سے کاٹ دیے، اور ساتھ فرمایا کہ یہ جو ہیں یہ علوم دینیہ کے فاضل نہیں ہیں، ان کے پاس علم دین نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کے پڑھنے والے نہیں ہیں، لہذا اس فہرست سے جو اگرچہ سلوک و تصوف میں تو بہت آگے بڑھے ہوں گے مگر علم شریعت ان کے پاس نہیں تھا، حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کا نام اس فہرست سے کاٹ دیا کہ علم شریعت رکھنے والے نہیں، لہذا ان کو خلافت نہیں دی جا سکتی۔ اور گزشتہ دنوں ایک بزرگ کے بارے میں پہلے بھی مطالعے میں چیز آئی، کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، یہ بات ذہن نشین کر لیں، کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جبہ کبہ تسبیح دستاریں وہ خواہ جتنی بڑی بڑی پہن لے، دکھلاوا خواہ جتنا بڑا کر لے، اور مختلف طرح کے جو بھی رسم و رواج تصوف میں آج رائج ہو چکے، پیری مریدی کو پیشہ بنانے والوں نے جنہیں رائج کر دیا، وہ جتنے چاہے ہوتے جائیں، یاد رکھ لیں اگر وہ جاہل ہے تو پیر تو ہوگا، ولی نہیں ہے، کیونکہ آج یہ بھی طریقہ ہے نا، پیر ابن پیر ابن پیر ابن پیر، وہ قابل ہے نہیں ہے مگر چونکہ پیر کا بیٹا ہے لہذا پیر ہی ہے، سو پیر بھی اسے پیر ہی بناتا ہے، اور جو رہتی کسر ہے وہ مرید پوری کر دیتے ہیں، وہ مرید پوری کر دیتے ہیں، اس کے ہاتھ چوم کر، اس کا ادب و احترام کر کے، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے حالات یہ ہیں مگر چونکہ پیروں کا بیٹا ہے لہذا ہمارے سر کا تاج۔ بہرحال جاننا چاہیے کہ سلوک و تصوف جہالت سے نہیں، علم سے عبارت ہو، علم سے عبارت ہو تو روحانی مراتب بلند ہوتے ہیں۔ میں نے گزشتہ جو تو مبارک پہ بھی عرض کیا تھا، سیدنا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی کی نسبت آپ کا معروف قول ہے جو قصیدہ غوثیہ میں آپ نے ارشاد فرمایا، درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ مقام قطبیت پر پہنچ گیا۔ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے حسن اخلاق کا عالم یہ تھا کہ آپ کا دروازہ ہمیشہ سائلین کے لیے کھلا رہتا، سائلین کے لیے کھلا رہتا، جو کوئی بھی آپ کے پاس آتا کھانا کھلاتے، جو ہدیہ ہدایہ دے سکتے وہ ہدیہ عنایت فرماتے، مگر اپنا عالم کیا، ہمیشہ روزے سے رہتے، ہمیشہ روزے سے رہتے، اور جب وجہ پوچھی جاتی تو ارشاد فرماتے ممکن ہے شہر میں کچھ لوگ ابھی بھوکے ہوں، سو میں چاہتا ہوں کہ جو میں کھانا کھاؤں خود نہ کھاؤں اوروں کو کھلا دوں۔ اور پھر شان استغنا ایسی، بادشاہوں کے دربار میں کبھی نہ گئے بلکہ بادشاہ تمنا کرتے، پیغام بھیجتے، دعوتیں دیتے کہ حضرت تشریف لائیں، مگر
آپ کبھی ان کی طرف متوجہ نہ ہوتے۔ ان میں وہ بلبن خاندان کے بھی، تغلق خاندان کے بھی، اس عہد میں جو بزرگ گزرے وہ سارے شامل ہیں، بادشاہ وہ سب شامل، مگر کبھی ان کے پاس نہ گئے۔ خاندان تغلق کے بزرگ، انہوں نے چاہا کہ نظام الدین اولیاء میرے پاس آئیں، آپ متوجہ نہ ہوئے، نہ جاتے۔ باقی سب علماء، پیر، فقیر سب آتے جاتے، آپ نہ جاتے۔ وہ بھی بادشاہ تھا، وہ بھی بادشاہ تھا، پیغام بھیجا آئیں اگلے وقت کے لیے، آرڈر کر دیا کہ اگر وہ ہفتے، اور ایک تو فرمایا کہ ہفتے میں 2 بار آئیں، اور جب ان کے طے کیا کہ وہ آئیں، آپ نے دعا کی اور فرمایا ہنوز دلی دور است، دلی سے واپس آ رہے تھے، ہنوز دلی دور است، اور یہ مقولہ تب سے چلا، خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا تھا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، ابھی 3 کوس کے فاصلے پر وہ بادشاہ ہے، وہاں پر ایک مسکن بنایا جاتا ہے کہ وہاں پڑاؤ کرنا ہے، محل نما سارا کچھ ہوتا ہے۔ اور پھر دنیا کیا نظارہ کرتی ہے، وہ رات وہاں سوتا ہے، اس کی چھت گرتی ہے اور وہ وہیں مر جاتا ہے۔ بابا صاحب نہیں جاتے۔ اگلا بادشاہ آ گیا، اس کی بھی بڑی خواہش کہ آئیں، نہیں آتے جی، آپ نہیں آتے تو میں آتا ہوں۔ فرمایا میرے گھر کے 2 دروازے ہیں، میری جھونپڑی کے 2 دروازے ہیں، تم ایک دروازے سے آؤ گے، میں دوسرے سے چلا جاؤں گا، ملاقات نہیں کروں گا، ملاقات نہیں کروں گا۔ ایک بادشاہ، اس نے 500 اشرفیاں تحفے کے طور پہ بھیجی۔ وہ سلطنت پہ جب ایک وہ مر گیا نا، اگلا شاید خسرو نام تھا اس کا، وہ بادشاہ بنا۔ بادشاہ بننے کے بعد اس نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے رعایا کو اپنا موافق بنانے کے لیے، اور جو پیر فقیر علماء تھے ان کو ہدایہ بھیجے، سب نے وصول کیے۔ بابا صاحب نے کے پاس بھی آیا اور آپ نے اسی دن وہ سارے کا سارا بانٹ دیا۔ 4 ماہ کے بعد وہ بادشاہ مر گیا، اگلا آیا، وہ بادشاہ مر گیا، اگلا آیا، تو اس نے ان لوگوں سے خزانے واپس منگوائے کہ جو جو ہدایہ اس نے بھیجے تھے وہ واپس خزانے میں جمع کروائیں۔ سب نے جمع کروائے، آپ تو بانٹ چکے تھے، کوئی فکر نہیں کی۔ کہنے کا مقصود صرف اتنا، جو فقیر ہوتا ہے وہ امیروں کے دروازے پہ نہیں جاتا، وہ بادشاہوں کی بارگاہوں میں نہیں جاتا۔ جو بادشاہوں کے پاس جائے، ان کی خوش آمدید کرے، وہ فقیر نہیں ہوتا، وہ فقیر نہیں ہوتا۔ حدیث پاک پہ بات ختم کر رہا ہوں چونکہ وقت ہمارا ہو گیا، بہت سی چیزیں عرض کرنا تھی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ جو عرض کیا قبول فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، نعم الامیر علی باب الفقیر، نعم الامیر علی باب الفقیر و بیس الفقیر علی باب الامیر۔ وہ امیر مالدار اچھا ہے جو کسی فقیر کے دروازے پہ جاتا ہے، اور وہ فقیر برا ہے جو کسی امیر کے دروازے پہ جاتا ہے۔ یہ ہے شان فقر، یہ ہے شان غنا، یہ ہے شان استغنا۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، سلسلہ چشتیہ کے امام پیشوا، اور جن کے سلسلے سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ وابستہ ہوئے، جن کی خانقاہ سے فیض یاب ہوئے، آج ان کا یوم وصال ہے، 18 ربیع الثانی، آج ان کا یوم وصال ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے، اے مالک ارض و سما، جیسے وہ تیرے برگزیدہ بندے تھے، ہمیں بھی اس برگزیدگی کی کچھ خیرات مل جائے، اس فقر کی، اس استغنا کی، اس صبر کی، اس توکل کی، اس رضا کی
کچھ خیرات مل جائے، ہم بھی کچھ ایسے ہو جائیں کہ تیرے بندے نظر آئیں۔